السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور سوات کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا ہے اور نتائج آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے سوات سے کلین سویپ کیوں کیا اور اتنے مطلب بڑی تعداد میں یہاں پر ووٹ ان کو لوگوں نے ڈالے کہ وہ خود بے حیران ہے، چونکہ زیادہ تر ان کی جو لوگ تھے نئے تھے، مطلب اس میں سوائے سلیم الرحمان کے باقی این اے کے جو دو کینڈیڈیٹ تھے، یعنی ڈاکٹر امجد علی اور سہیل سلطان ایڈوکیٹ، یہ دونوں بالکل نئے تھے، ان کا سیاسی کیریئر مطلب اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کامیابی سمیٹی۔ حلقہ این اے 2 کے حوالے سے تھوڑا سا تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار ہے امجد علی خان، 88,938 ووٹ انہوں نے حاصل کی، اور دوسرے نمبر پر جے یو آئی کے عبدالغفور نے 15,522 ووٹ حاصل کی۔ تھوڑا سا میں این اے 2 کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ تھوڑا نہیں کہ بلکہ بہت بڑا علاقہ ہے، یعنی حلقہ ہے یہ وہ کمراٹ سے لے کر یہاں منگورا تک، یعنی در بانڈری، پھر چترال، اسی طرح شنگلہ، کافی مطلب لمبا مطلب آبادی کے لحاظ سے تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ چونکہ سیاحتی مقامات پر مشتمل حلقہ ہے، یعنی یہاں پر کالام، باڑگوئی پاس، گبرال، اتروڑ، مہوڈن جھیل، ملم جبا اور دیگر جو سیاحتی جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب کے سب اس این اے 2 میں ہے۔ تو میں نے الیکشن سے پہلے بھی اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اور پھر 2022 میں جو سیلاب آیا، یہاں پر زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہماری جو سیاحت تھی، جو سیاحوں کی جو آمد تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور لوگ آ رہے تھے، ہوٹل والے خوش تھے، ٹیکسی ڈرائیور خوش تھے، جیپ والے خوش تھے، ہینڈی کرافٹ والے خوش تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کی حکومت دوبارہ آ جائے تو ہمارے سیاحت پھر سے جو ہے نا وہ فروغ پائے گا اور ہمیں پھر سیاحت سے جو جڑے افراد ہیں ان کے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ڈاکٹر امجد علی چونکہ وہ ریسنٹلی مطلب پی سے پی ٹی آئی میں گئے اور ان کو ٹکٹ مل گیا، لوگ یہ مطلب ان کے جو کارکن تھے وہ فیصل شہزاد، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن انہوں نے ایک بات کی اور روتے ہوئے کہا کہ میرا ووٹ عمران خان کا ہے، چاہے مجھے ٹکٹ نہ ہی دیا گیا ہو، لیکن بہرحال میں پھر بھی ان کو سپورٹ کروں گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کی جو وہ مطلب ہمدردیاں تھی کارکن کی وہ ان کو ملے۔ اسی طرح پھر حلقہ این اے 3 سے تحریک انصاف کی جو مطلب حمایت یافتہ امیدوار تھے سلیم الرحمان، وہ 81,411 ووٹ حاصل کیے انہوں نے، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کی جو واجد علی خان ہے وہ 25,800 کے قریب ووٹ حاصل کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے شہرباز نے 16,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کی۔ تو میں تھوڑا سا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اس پر میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ اس طرح این اے 4 سے تحریک انصاف کی جو سہیل سلطان ایڈوکیٹ ہے وہ بھی مطلب 88,000 ووٹ حاصل کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر سلیم خان، انہوں نے 20,000 ووٹ حاصل کیا، اور پی ٹی آئی محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ 16,000 ووٹ انہوں نے حاصل کی۔ میں تھوڑا سا یہاں پر آ کے یہ دونوں حلقوں بلکہ تینوں حلقوں پر بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ان کو مطلب اس میں امیر مقام جو ہے نا وہ بھی شامل ہے، وہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، اسی طرح محمود خان سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ بھی مطلب انہوں نے کام بھی بہت کیے ہیں، اور امیر مقام نے بھی کافی کام کیے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ووٹ کیوں ان کو نہیں پڑے۔ میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے ابھی بھی ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن جو حالات تھے، جو جس طرح حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو سیلاب تھا، یہ ڈیفینیٹلی یہ ان لوگوں کی کوئی قصور نہیں ہے، یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کافی ووٹ حاصل کیے ہیں۔
اسی طرح امیر مقام نے بھی کافی ووٹ حاصل کیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جو حالات پیدا کیے گئے تھے اس میں مطلب ان لوگوں کا جیتنا یہاں پر مطلب عوام نے فیصلہ دیا ہے کہ نہیں. محمود خان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ انہوں نے اتنے کام کیے اپنے حلقے میں پورے سوات میں کہ شاید کسی نے کیے ہو. لیکن یہاں پر ووٹ نظریے کو پڑ گیا ہے, ظلم کے خلاف پڑ گیا ہے. میں صاف بتاتا ہوں, اگر آپ دیکھیں سوات میں تو یا خاص کر خیبر پختونخوا میں اتنا نہیں ہوا ہے, لیکن بہرحال پنجاب کو, کراچی کو, دیگر علاقوں کو یہاں پر سوشل میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈیفینیٹلی ان کے اگینسٹ گئے اور فیصلہ یہی دیا. اگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں کل چونکہ پورا دن الیکشن کو کور کر رہا تھا, مختلف علاقوں میں نے وزٹ کی اور پولنگ اسٹیشن کو بھی دیکھا. وہاں پر میں نے پی ٹی آئی کی جو کیمپ تھے وہاں پر میں نے راؤنڈ اپ دیکھا, لیکن مسلم لیگ نون اور دیگر جو پیپل پارٹی ہے یا جو بھی پارٹی ہے ان کے ورکر میں نے ان کے جو کیمپ ہے اس میں نہیں تھے. یعنی پولنگ اسٹیشن کے قریب جو کیمپ بنائے گئے تھے اس میں نے جوش و خروش صرف پی ٹی آئی کے ورکر میں دیکھا, گاڑیوں پر جھنڈے دیکھے. یعنی الیکشن سے پہلے یہ گہما گہمی نہیں تھی, لیکن الیکشن کے دن بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی ورکر نے گاڑیوں پر جھنڈے لگائے, بینر لگائے, ہر جگہ پر گہما گہمی, ان کی گاڑیاں نظر آ رہی تھی, ان کی چہل قدمی تھی, ان کی جو ہے نا بہت زیادہ وہ مطلب سرگرمیاں ان کی زیادہ تھی. لیکن جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کی وہ سرگرمیاں نہیں تھی. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مطلب سوچا کہ آج چونکہ الیکشن کا دن ہے تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک میسج عوام نے دیا ہے کہ عوام مطلب جس کو چاہے وہ مطلب سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ نے خود اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے اس سے اب اجتناب کرنا چاہیے. جو جیتا وہی سکندر. جو پارٹی مطلب اب حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے ان کو حکومت دیا جائے تاکہ یہ حالات نارمل ہو جائے. معاشی طور پر, سیاسی طور پر عدم استحکام سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. تو میں ابھی بھی یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ محمود خان نے جو ووٹ لیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے 16,813 ووٹ لیے ہیں NA4 میں, وہ امیدوار تھے. وجہ یہ ہے کہ عام لوگ نہیں نکل آئے. یہ جو پی ٹی آئی کی جو ورکر تھے وہ نکل آئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. باقی جو نارمل لوگ ہیں یعنی دیگر پارٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا. آپ اگر اندازہ لگائیں تو 50% یا 45% اس کے لگ بھگ جو ہے نا وہ بنتی ہے اس کی جو ووٹ ڈالنے کی جو شرح ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو جنونی ورکر تھے یا جو ظلم کے خلاف یا مطلب جو بھی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے خلاف انہوں نے مطلب ڈیسیجن دیا کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو جو نارمل ووٹر تھے وہ باہر نہیں نکلے اور جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے وہ بالکل نکل آئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تو یہ رزلٹ آیا ہے. میرا خیال میں چونکہ سوات ایک سیاحتی مقام ہے, یہاں پر جتنی بھی سیاحتی علاقے ہیں 2022 کے سیلاب میں وہ متاثر ہوئے ہیں, تاحال وہ سڑکیں ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. تو اب ان مطلب وفاقی اور صوبائی جتنی بھی امیدوار ہیں ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان علاقوں پر توجہ دے اور سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کرے تاکہ یہاں کے سیاحت ایک دفعہ پھر سے شروع ہو اور مطلب سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو تاکہ سیاحت سے جڑے افراد ان کی روزگار میں اضافہ ہو. تو یہی وجہ ہے. پی کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ یہاں سے PK3 یہ بھی کالام اور بحرین مدین کا علاقہ ہے, تو یہاں سے بھی میاں شرافت علی 25,170 ووٹ لے کر اور مسلم لیگ کے ملک جہانگیر نے جس کا تعلق بحرین سے ہے اور میاں شرافت علی کا مدین سے ہے تو انہوں نے 11,774 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو
پھر بھی لوگوں نے مطلب میاں شرافت علی پر دوسری مرتبہ اعتماد کیا۔ اسی طرح حلقہ پی کے پائپ میں تحریک انصاف کی امیدوار اختر خان ایڈوکیٹ، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بالکل مطلب نیا ہے، ان کی سیاسی کوئی اتنا بڑا کیریئر نہیں ہے، اور وہ بھی مطلب 24,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس طرح جے یو آئی کی ثناء اللہ خان، اس نے بھی 15,000 ووٹ لیے۔ مسلم لیگ نون کی جو صوبائی صدر امیر مقام، انہوں نے 14,804 ووٹ حاصل کیے۔ تو یہاں پر بھی مقابلہ اگر میں دیکھوں تو ان دونوں کے ووٹ اگر مل جائے، یعنی جے یو آئی کے اور مسلم لیگ نون کے، تو پھر پی ٹی آئی کو شکست دے سکتے ہیں۔ باقی وہ اختر خان جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 24,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح حلقہ پی کے پور پر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار علی شاہ خان ایڈوکیٹ، یہ بھی جیت گئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے جمعیت علماء اسلام میں تھے، لیکن یہ ایک دم پی ٹی آئی میں آئے، اور یہاں پر مسلم لیگ مطلب ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہے، ان کو مطلب شکست دی، یعنی سردار خان کو۔ تو اس طرح ڈاکٹر حیدر علی جو پی پی کے تھے، پی ٹی آئی سے گئے، وہ یہاں پر ہے ہی نہیں، دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کو اگر تبدیل کرتے ہیں، اگر آپ نارمل حالات میں پارٹی کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر تو عوام ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کو، لیکن اگر آپ پارٹی کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ عوام پھر کچھ اور سوچتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر بھی سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے۔ حلقہ پی کے 6 کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہاں پر فضل حکیم خان، جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ تیسری دفعہ یہاں پر کامیاب ہوئے، اور انہوں نے 25,130 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی افتخار احمد خان، جو یہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین ہے، انہوں نے 19,422 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے کافی تگڑی مطلب ٹائم دیا ہے ان کو، مطلب کافی دوڑ لگائی ہے، لیکن وہ اس کو مطلب وہ بہت آگے ہے ان سے۔ مسلم لیگ نون کی ارشاد علی 8,930 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں پر فضل حکیم کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ تیسری دفعہ جیت رہے ہیں۔ یہ ان کے حوالے سے ان پر الزامات بھی بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عوام نے ان پر اعتماد کیا تو بس یہی ٹھیک ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ شاید اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے، یعنی جو حالات پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو شاید یہ نہیں جیت سکتا، لیکن جو حالات پیدا کیے گئے، حالانکہ ان کے اپنی جماعت کے، یعنی زاہد خان جو باز خان پر مشہور ہے، وہ بھی کافی تگڑا امیدوار ہے، لیکن وہ بھی ووٹ لینے میں مطلب ناکام رہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ تقسیم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی مطلب کامیابی حاصل کی۔ اور پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کا خوب استعمال کیا، اور عمران خان کے فیس بک کے اوپر جو ان کا جو حلقہ دیتا تھا، اور وہ اس کا اپنا امیدوار شو کر دیتا تھا، تو یہی سارا سلسلہ ہے، مطلب انہوں نے خوب استعمال کیا۔ پی کے 7 کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ مطلب یہ 3 دفعہ وہ جیت چکے ہیں، تیسری دفعہ ہے ان کا، اور ایک دفعہ تو انہوں نے 2 حلقے جیتے تھے 2018 میں، پھر ان کو ایک خالی کر دیا تھا۔ تو یہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بھی 25,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی پی کے جو امیدوار ہے حبیبہ علی شاہ، انہوں نے 13,917 ووٹ لیے ہیں۔ انہوں نے کافی مقابلہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نشانات نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو امیدواروں کو پہچانا۔ اب میں حلقہ پی کے 9 کے اوپر آتا ہوں۔ یہاں پر تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار مطلب پی ٹی آئی حمایت یافتہ جو امیدوار ہے سلطان روم خان، انہوں نے 28,525 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح محب اللہ خان جو سابق وفاقی صوبائی وزیر رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے زراعت میں، ماہی گیری میں، لیکن انہوں نے 6,913 ووٹ حاصل کیے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو مطلب خیر آباد کہا، اور پی ٹی آئی پی میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اسی طرح حلقہ پی کے 10
یہ یہاں سے محمد نعیم یہ بالکل نیا لڑکا ہے، اور یہ جو سلطانی روم ہے PK9 والا یہ بھی بالکل نیا ہے، ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے۔ اسی طرح محمد نعیم کا بھی کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف انہوں نے 21,681 ووٹ حاصل کیے، اور محمود خان نے یہاں پر 10,537 ووٹ حاصل کیے۔ اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر PTI ورکر جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عام لوگ نہیں نکلے گھروں سے، تو یہی رزلٹ رہا کہ ان کی جو امیدوار ہے وہ کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ یہ PK8 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بھی حمید الرحمان PTI کے ہے، انہوں نے 33,152 ووٹ حاصل کیے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر۔ لیکن یہاں پر مقابلہ مسلم لیگ نون کے جلاد خان نے کیے، ان کا تعلق جو ہے نا گجر برادری سے ہے، اور انہوں نے کافی ووٹ یہاں پر لیے ہیں۔ یہاں پر افتخار خان جو وقار خان کے بھائی ہیں وہ بھی یہاں پر 3 دفعہ یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ وقار خان جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ وفات ہو چکے ہیں، یہ افتخار خان کے بھائی ہے، لیکن ان کا شخصیت کچھ اور تھا۔ تو یہ چونکہ یہ جو PK8 10 9 یہ مراد سعید کا حلقے میں یہ سارا تینوں حلقے آتے ہیں، تو یہاں پر مراد سعید کے جو ووٹ تھے وہ ان کو پڑے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، باقی تجزیہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس بہت سارے مواد بھی ہے کہ کیوں اس طرح ہوا، لیکن فی الحال آپ کو صرف یہ اپڈیٹ دینا تھا کہ PTI یہاں سے کلین سویپ کر گیا ہے، اور تمام جو 3 قومی اور 8 صوبائی نشستوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح بنیر اور دیر میں بھی، باجوڑ میں بھی ان کی کامیابیاں ہے۔ شنگلے میں تھوڑا سا حالات اس طرح ہے کہ NA پر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، باقی ڈاکٹر عباد میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہوئے، عبدالمنیم بھی کامیاب ہوئے ہیں، PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہے۔ تو میرا خیال میں اتنا کافی ہے، اگلی دفعہ کسی اور پروگرام پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔